बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त तक असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत करने से इनकारी हैं और ताख़ीर का शिकार क्यों है असम्बली का इजलास, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो ऐवान सदर से ख़बरें सामने आ रही हैं वो क्या हैं और सदर पाकिस्तान किस मामले पर डटे हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि जेल की सिक्योरिटी पर मामूर जो गफलत बरतने पर पूरे के पूरा जो अमला था उसको ओहदे से हटा दिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3 अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है। एक बड़ा करप्शन का और एक अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का ये केस था। कंसाइनमेंट की गैर कानूनी क्लियरेंस में मुलव्वस 3 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची के ने कंसाइनमेंट की गैर कानूनी क्लियरेंस के इल्ज़ाम में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के 3 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया है। तर्जमान FIA के मुताबिक कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची ने ऑस्ट्रेलिया से दरामदशुदा चने की गैर कानूनी क्लियरेंस में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हुए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के 3 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया। जामिन इंटरप्राइजर नामी दरामद कुनिंदा फर्म ने धोखाधड़ी से ऑस्ट्रेलवी दरामदशुदा चने की गैर कानूनी तरीके से क्लियरेंस करवाई। मुलज़िम ने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हुकाम की मिली भगत से जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर मज़कूरा कंसाइनमेंट क्लियर करवाई। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हुकाम ने कराची पोर्ट से मज़कूरा कंसाइनमेंट की क्लियरेंस के लिए रिलीज़ ऑर्डर जारी किया। मज़कूरा कंसाइनमेंट मुकम्मल तौर पर मुज़र सेहत और इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई गैर मौजू है। कंसाइनमेंट को पाकिस्तान प्लांट करंतना रूल्स 2019 के लाजमी तकाज़ों की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करते हुए क्लियर किया गया। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के माहिरीन ज़राअत वलीद मुख्तार और शहजाद सलमान और डायरेक्टर करंतना कासिम काकड़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। मुज़र सेहत चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलवी चने हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकाम जिन्होंने क्लियर करना था उस कंसाइनमेंट को उन्होंने क्लियर कर दिया। ये ना देखा कि ये सेहत के लिए ख़राब है या ये नुकसान देगा, उन्होंने सिर्फ अपनी जो रिश्वत थी वो वसूल की, अपना हिस्सा वसूल किया और भारी कंसाइनमेंट को क्लियर कर दिया। और जिसके बाद फिर ये जो सारे का सारा मामला है वो सामने आया। और मैं समझता हूँ कि ये तो वो कंसाइनमेंट है जो पकड़ी गई है। और कुछ अफसरान ऐसे होते हैं कि जब उनकी ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है या उनको एक ख़ास वक्त में पकड़ा जाता है, लेकिन अक्सर वो भी तब जब ऊपर वाले जो हुकाम हैं उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता, वो तब भी कार्रवाई करते हैं। पता उनको भी होता है भाई आए रोज़ बंदरगाह पे ये काम होते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं FIA कारपोरेट सर्कल की जानिब से पहले कस्टम हुकाम जो मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार किया, तो रोज़ बरोज़ हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि सीनियर अफसरान हत्ता के जो निगरान हुकूमत ने जब ये कार्रवाई शुरू की स्मगलिंग की जो ईरानी तेल की, तो उसमें बताया गया कि कई सीनियर अफसरान भी और सियासतदान भी इसमें मुलव्वस हैं। तो ये आवे कावा बिगड़ा हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों इस तरह से गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, क्यों इस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब तक इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाएगी उन लोगों को जो इन सारे ऑफेंस में मुलव्वस हैं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये अफसरान है, कोई और अफसर आ जाएगा और इसी तरीके से ये मामला चलता रहेगा। अब देखना ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है और ये तफ्तीश कैसे आगे बढ़ती है और क्या वाकई इनको कोई करार वाकई सज़ा मिलती है या अदम एविडेंस की बुनियाद पर, अदम शहादत की बुनियाद पर अदालतों से बरी हो जाते हैं। दूसरी जानिब सिंध में सजावल का इलाका है और वहाँ पर एक सब जेल है और वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर तमाम जो अमला था उसको गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। सूबा सिंध के शहर सजावल की सब जेल की सिक्योरिटी पर मामूर तमाम अमले को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। सजावल में जुडिशल सब जेल से मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 3 ख़तरनाक कैदी फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। 3 ख़तरनाक कैदी कामयाब हो गए फ़रार होने में और उस बुनियाद पर सारे के सारे अमले को मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर महकमा जेल खाना जात ने कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी पर मामूर तमाम अमले को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया है। अब अगर सुपरिटेंडेंट जेल है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है
یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، آپ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی اور صرف چند ایک جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں ان کو آپ نے معطل کر دینا ہے۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ صرف نچلے درجے کے جو ملازمین ہیں ان کی ملی بھگت سے 3 خطرناک قیدی اور وہ جو پاکستان کے شہریوں کو نقصان پہنچائیں گے یا اداروں کو نقصان پہنچائیں گے، تو کیا صرف ان کو معطل کرنے سے معاملہ حل ہوگا یا ان کو کوئی سخت سزا دی جائے گی؟ سب جیلر مشتاق سعید کا کہنا ہے کہ قیدی جوڈیشل سب جیل کے بیرک نمبر 3 سے فرار ہوئے، ان میں رفیق مینگل، بلاول چانڈیو، ستار منگہار یہ شامل ہیں، جن کے فرار کی خبر ایئر وائی نیوز پر نشر ہونے کے بعد ایس ایس پی شہلا قریشی نے نوٹس لیا تھا۔ شہلا قریشی کے مطابق قیدیوں کے فرار پر محکمانہ انکوائری کی جا رہی ہے۔ انکوائری رپورٹ کے بعد عملے کے خلاف کارروائی ہوگی اور فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے بھی مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ تینوں مفرور قیدی چوری اور منشیات سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ اگر آپ نے کسی معاملے کو مٹی ڈالو والا کام کرنا ہو تو آپ یا جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں یا آپ انکوائری کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیل سے سب جیلر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو معطل کر دیا ہے، آپ کی جیل سے 3 خطرناک قیدی فرار ہو گئے ہیں، اور اگر تو ان کو کوئی سیاسی پشت پناہی حاصل نہیں تھی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اور صرف معطل کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک ٹائم کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، انکوائری میں وہ بے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو بحال کر دیں گے اور ان کو جو پچھلی تنخواہ ہے وہ بھی مل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب اگر وہ ڈکیٹی یا چوری کے جرائم میں ملوث تھے اور ان کے فرار کے بعد اگر وہ درجنوں شہریوں کو لوٹ چکے ہوں یا اغوا برائے تاوان ہو یا چوری ہو، اور وہ کون اس کا جواب دے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا اگر آپ کی سیف کسٹڈی سے کوئی اس طرح سے فرار ہو جائے؟ انتخابات کے جو معاملات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو فارم 45 اور فارم 47 والا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 92-94 جو سیٹیں تھیں اس میں بھی چند ایک جو نوٹیفیکیشن تھے وہ سیکرٹ رکھے گئے۔ جب وہ نوٹیفیکیشنز کا پتہ چلا تو 3 دن گزر چکے تھے اور وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے 92-93 ممبران تھے اسمبلی کے، اس کو کم کر کے 84 کر دیا ہے۔ 84 مسلم لیگ نون کا ہے اور 82 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ایک اب یہ 84 جو پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوا ہے، اس میں خصوصی نشستیں بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جنرل نشستیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو 125 کی فگر میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو نہ صرف سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو پاکستان تحریک انصاف یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی پارلیمانی سیاست کے، ان کے 8-10 جو ممبران ہیں ان کو آزاد رکھا گیا ہے اور ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے۔ اس سے پھر نقصان کیا ہوگا؟ اس سے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کی وہاں پہ ممبرشپ کم ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا سیاسی نقصان ہوگا مخصوص نشستوں میں فرق پڑ جائے گا، 2-3 نشستیں اس طرح سے کم پڑ جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اب صدر پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں جن کا فیصلہ کل ہونا ہے، اب آپ نے اسپیکر کے انتخابات، صوبائی اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات آپ نے کروا دیے ہیں، وزیر اعلیٰ کے انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں، تو ایسے میں مخصوص نشستیں آپ نے نہیں دی۔ مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جو کیا جا سکتا ہے یا ایک بڑے پیمانے پر جو دھاندلی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ جی آپ نے ان کی مخصوص نشستیں جو 22 ہوں، 24 ہوں، 27 ہوں، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے ووٹنگ کروا دی ہے، تو کیا اسپیکر کے لیے یا ڈپٹی اسپیکر کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے جو مخصوص نشستوں پہ آئیں گے، کیا ان کا حق نہیں تھا؟ کیا وہ ممبر آف اسمبلی نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ حق ہی نہ دیں کہ وہ اسپیکر میں ووٹ کر سکیں، ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹ کر سکیں، وزراء اعلیٰ کے لیے ووٹ کر سکیں؟ آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس طرح سے جو کیا جا رہا ہے، تاخیر کی جا رہی ہے، اب کل کا کہا گیا ہے کہ کل فیصلہ ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط میں تاخیر کی جا رہی ہے اور صدر مملکت کے پاس قومی اسمبلی اجلاس پیر کو بلانے کی سمری کل بھیجی گئی، ہفتے والے دن 24 فروری کو۔ صدر مملکت کا خیال ہے کہ وہ سمری کو 15 دن تک روک سکتے ہیں۔
صدر مملکت کا موقف ہے کہ کوئی بھی اسمبلی 15 دن تک روکنے کا وہ آئینی اختیار رکھتے ہیں۔ صدر کو بریفنگ دی گئی ہے کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا۔ آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلایا جائے۔ اگر 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسی دن حلف کے بعد نئے اسپیکر کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پھر 1 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور 2 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد اسی دن ڈپٹی اسپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا۔ اسی طرح 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل ہوگا۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن کرایا جائے گا اور 9 مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا۔ اب یہ شیڈول بنتا ہے۔ صدر پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے اور مختلف سورسز سے ایوان صدر کے، کہ صدر مملکت اس بات پر بازد ہیں یا اس بات پر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جب اسمبلی مکمل نہیں ہے، جب اسمبلی انکمپلیٹ ہے، جب مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا یا مخصوص نشستیں 27 کے قریب مخصوص نشستوں کو اناؤنس نہیں کیا گیا، ان کو پینڈنگ رکھا گیا ہے، ان کو زیر التوا رکھا گیا ہے، تو پھر کس طریقے سے اسمبلی جب تک مکمل نہیں ہوگی تو آپ اجلاس کیسے بلا سکتے ہیں؟ صدر مملکت نے اپنے وکلاء سے جو مشاورت کی ہے، صدر مملکت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک اسمبلی مکمل نہیں ہوگی اور تمام کے تمام نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوں گے تب تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، جبکہ نگران حکومت کی جانب سے بھی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صدر پاکستان پابند ہیں اور ہر صورت انتخابات کے لیے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے ان کو بلانا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج شام تک صدر مملکت کوئی اجلاس کی جو سمری ہے اس پر دستخط کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اور کیا معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔